بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز ظہر کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا یہ وظیفہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ، ایک دن کا یہ عمل ہے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر چلے جائیں گے، اور کون لوگ دے کر جائیں گے یہ آپ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ پیسہ کیسے دے کر گئے؟ ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ ہے، وہ بہت ہی مجرب، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جو لوگ قرضوں میں خاص طور پر پریشان ہیں، فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے ان کا بندوبست ہو جائے، گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو اسی ترتیب سے کرنا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ جو وظیفہ ہے اور اس کے جو اثر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ ظہر یا فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی آپ ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز کے جو وقت ہیں اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو پلنگ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جب بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی عمل کرنا ہے، کسی بھی دن جب آپ چاہیں، فجر کی نماز کے بعد چاہیں، ظہر کی نماز کے بعد چاہیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ بالفرض آپ میرے مرد حضرات بھائی، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، آپ لوگ 1-2 گھنٹے کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی گھنٹہ نہیں لگے گا بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ کی جو بھی شکایات ہیں، اور ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا جو وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم راز چھوڑتے ہیں، نہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ کب پڑھتے ہوں، ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، بھلے ایک دن ہی کافی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں، کسی ایک حاجت کے لیے، ہاں کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ ایک حاجت کے لیے آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے تو یہ ایک دن عمل کیا ہے، تو پہلے اور پورے
دن وہی عمل مکمل کریں، پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں تو پھر اگلے دن کر لیں۔ تو اسی طرح آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، دوسرے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں، ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جواب میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا تو آج آپ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو 2-4 گھنٹوں کے بعد بھی سکون سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام ناظرین کو پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورۃ کوثر کا ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، 21 مرتبہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے، بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم آپ کو یا باسطو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کے فوراً بعد سے، اس کے فوراً ہی آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 بار سورۃ کوثر پڑھ لینے کے بعد اب میرے بہن بھائیوں، آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تمام دوستوں بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اسی طرح دعا کے لیے اٹھائے جائیں گے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا اور دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ تو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات ہو، شوہر کا انتظار ہو، مہمان نوازی، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے، اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے تو اس کا بندہ اس سے مانگے۔ حدیث میں تو جوتے کے تسمے تک اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔